الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی شکل میں ایک بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، جس میں باضابطہ نہا دھو کر تیار صاف ستھرے ہو کر اب مسجد میں آ کے عبادت کرتے ہیں اور خطبہ جمعہ سنتے ہیں، جس میں ہفتہ بھر کے لیے ایسی رہنمائی ملتی ہے جس سے زندگی گزارنا بھی آسان ہوتا ہے، دین پر چلنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم پورے آداب کے ساتھ وقت پر آئیں، کچھ پہلے سے عبادت کر لیں، پھر پورے غور سے جو بھی دین کی تعلیمات ہیں ان کو سنیں۔ گزشتہ ایک اہم ترین موضوع سامنے آیا، بہت نفع دینے والا، کہ اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی جو نعمت دی ہے وہ عقل کی نعمت ہے۔ عقل کی وجہ سے ہی باقی ساری مخلوقات سے اس کا معاملہ الگ ہو گیا، ساری ترقی اس کی، یہ سب عقل کی بنیاد پر ہے۔ جنت اور دوزخ بھی اسی لیے اس کو مل رہی ہے۔ اب اس عقل کا ایک ہے صحیح استعمال، ایک ہے غلط استعمال، سوچنے کا صحیح انداز اور سوچنے کا غلط انداز۔ تو ایک انداز ہے جس کو کہتے ہیں مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، اور سوچنے کا ایک انداز ہے ہر چیز میں الٹے انداز میں سوچنا، منفی سوچ۔ اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ بات ہوئی، بہت سارے اہم نکات سامنے آئے، مگر چند ایک باتیں جو ضروری تھی وہ چھوٹ گئی تھی، اس لیے آج بھی اسی موضوع کو دہرانا ہے۔ گزشتہ کی باتیں بھی پھر سے تازہ کر لیجئے تاکہ ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے، ہر وقت دھیان رہے۔ کچھ نکات آج بھی سامنے آئیں گے۔ تو مثال عرض کی گئی تھی کہ مثبت سوچ اور منفی سوچ میں فرق کیا ہے۔ تو بتایا گیا تھا کہ اگر آدھا گلاس پانی سامنے ہے تو جو اچھی سوچ والا ہے وہ سوچے گا کہ ماشاءاللہ آدھا گلاس پانی ہے، خالی نہیں ہے گلاس، آدھا گلاس پانی ہے، تھوڑی پیاس تو بجھائی جا سکتی ہے۔ اور منفی سوچ والا دیکھتے ہی بولے گا آدھا ہی گلاس پانی ہے، کیا ہوگا اس سے۔ یہ فرق ہے سوچ کا، تفصیل گزشتہ ہو چکی۔ ایسے ہی کسی نے گلاب کا پھول توڑا، کانٹا چبھ گیا، تو اس نے کہا کہ بھائی کیا مصیبت ہے، گلاب لینے جائیں تو کانٹے چبھ جاتے ہیں، کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو ساتھ میں یہ نقصان ہے۔ اب کانٹوں پہ ہی اس کی نظر ہے کہ اتنی تکلیف ہو گئی کانٹے کی وجہ سے۔ تو پاس والے آدمی نے کہا کہ اللہ کے بندے ایسا سوچو کہ جہاں کانٹے ہیں وہاں پھول بھی ملتے ہیں، کانٹوں کے بازو پھول ہے، یہ سوچو، پھول کے بازو کانٹا ہے، یہ مت سوچو۔ تو سوچنے کا انداز ہے کہ کانٹوں پہ نظر ٹک گئی وہ منفی انداز ہے، پھول پہ نظر ٹک گئی وہ مثبت انداز ہے۔ اور ایک بھی مثال دی گئی تھی کہ دو آدمی قید میں تھے، ایک دن جو ہے جیل خانے والوں نے دونوں کو ذرا ٹہلنے کے لیے باہر چھوڑا، کمپاؤنڈ کے اندر ہی۔ تو پہلے سے زوردار بارش ہو چکی تھی، تو ایک قید پھر واپس جب وہ اپنے کمرے میں آ گئے تو قیدی نے دوسرے سے پوچھا لگتا ہے باہر بارش ہوئی ہے۔ تو سامنے والے نے کہا کہ تم کو کیسا اندازہ ہوا بارش ہوئی؟ تو اس نے کہا وہ ابھی باہر گئے تھے نا، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، بدبو آ رہی ہے، اس سے میں سمجھا کہ پانی برسا۔
پھر اس نے پوچھا تم نے کیسے سمجھا کہ بارش ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں تو ایک بہار کی کیفیت ہے، پورے پتے دھلے ہوئے ہیں، نکھری نکھری فضا ہے اور مہک ہے، باہر تازگی ہے، اس سے میں سمجھا کہ بارش ہوئی۔ تو دیکھو دونوں کا دیکھنے کا انداز الگ ہے۔ بارش کو ایک کیچڑ دیکھ کے پہچان رہا ہے، اس کی نظر کیچڑ پہ گئی، اور دوسری کی نظر جو درخت دھل گئے، جو پاکیزگی آ گئی، اس پہ ہوئی۔ اب جو اس کا جو اثر پڑتا ہے، منفی سوچ والا گھبرا جاتا ہے اور کوئی صحیح تدبیر اس کو سمجھ میں نہیں آتی، الٹا دماغ چلتا ہے اس کا۔ مثبت سوچ والا پریشان جو کہ نہیں ہوتا، اچھا پہلو دیکھنے کی عادت ہے تو ہر مسئلے کا حل نکال لیتا۔ تو گزشتہ مثال دی گئی تھی کہ ایک صاحب کی خوب اچھی فصل آئی تربوز کی پڑوس کے ملک میں۔ اب مارکیٹ میں بہت خوشی وہ تربوز وہ بڑے ڈھیر لگا کے بیٹھے وہ، لیکن پہلا تربوز جو فروخت ہوا اس نے کہا کہ کاٹ کے دکھائیے۔ جب چکھ کے دیکھا تو ایک دم پھیکا۔ اب اتنی بڑی فصل آئی ہوئی ہے اور تربوز پھیکا نکل گیا۔ تو مثبت سوچ والے آدمی تھے، وہ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، فوراً وہ ایک پینٹر کے پاس پہنچے اور ایک بڑا بورڈ بنوایا اس سے، اور اس کے اوپر لکھوایا، وہ لاہور کا واقعہ ہے، لاہور کی تاریخ میں سب سے پہلی بار شوگر فری تربوز دستیاب ہے۔ شوگر فری تربوز، اب اس زمانے میں تو شوگر کے مریض بہت ہیں، تو بہت کثرت سے لوگ آئے کہ بھائی ہمارے ابو کے واسطے لے جائیں گے، نانی بھائی فلاں کے لیے لے جائیں گے، تربوز تو ہے، پھیکا ہے تو کیا ہوا۔ تو شوگر فری پہلو دلاتے، اور وہ بھائی شوگر والا بھی تو کھانا چاہے گا تربوز، زیادہ میٹھا ہوگا تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مثبت پہلو، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وہ دھوکہ بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کا مثبت پہلو کی طرف ذہن موڑ رہا ہے وہ شخص کہ پھیکے تربوز بھی کھائے جا سکتے ہیں، شوگر والوں کے لیے زیادہ مناسب ہوئی۔ تو جو لوگ مثبت سوچ والے ہوتے ہیں، کوئی پرابلم آ جائے تو متبادل راستہ، الٹرنیٹ ان کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ گھبراتے نہیں، ٹینشن میں نہیں آتے، عقل ان کی بلاک نہیں ہو جاتی، بلکہ سکون سے سوچتے ہیں۔ جیسے آپ راستے میں کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ سامنے روڈ بلاک ہے، بعض وقت کنسٹرکشن وغیرہ ہوتا ہے تو روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ اب اگر آدمی دور سے ہی دیکھ کے غصے میں آ جا رہا ہے، یہ کیا ہے، اپنے پاس وقت نہیں ہے، راستہ بلاک ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور جو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کے دیکھے تو اس کو نظر آئے گا کہ راستہ بلاک ہے، مگر دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے ایک چھوٹا راستہ بنا دیا گیا ہے، کچا راستہ۔ چند سیکنڈ جو ہے گاڑی ادھر دھکے کھائے گی اور پھر مین روڈ پہ آ جائے گی۔ تو جہاں بھی روڈ بلاک ہے تو مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کچا راستہ ہے وہاں آس پاس۔ وہ غصے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا، گھبراہٹ والے کو، وہ ٹھنڈے دماغ کے آدمی کو سمجھ میں آئے گا۔ تو کسی بھی معاملے میں، زندگی میں، گھر میں، آفس میں، ہر جگہ رکاوٹ سامنے آتے ہی جھگڑا کر کے بیٹھ جانا، مایوس ہو کے بیٹھ جانا، یہ کوئی مثبت سوچ نہیں ہے، صحیح ذہن، صحیح سوچ نہیں ہے، بلکہ وے آؤٹ نکالنا، حل رہتا ہر چیز کا، جہاں پرابلم ہے وہاں حل بھی ہے۔ اب آدمی جو اچھی سوچ والا ہے اس کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، دلوں میں اترنے والی ہوتی ہے۔ جس کی سوچ الٹی ہے اس کی باتیں بھی دلوں کو توڑنے والی ہوتی ہیں، سماج، معاشرہ اس سے کٹ جاتا ہے، لوگوں کا پھر اس کو سپورٹ نہیں ملتا، لوگ اس سے کترانے لگتے ہیں۔ تو باتوں پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ تو ایک بادشاہ کے خواب کا ذکر ہوا تھا گزشتہ، کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب میں میرے دانت پورے ٹوٹ گئے، ایک کے بعد پورے دانت چلے گئے اس کے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، ایک خواب کی تعبیر جو بولنے والا تھا اس کو بلایا گیا، اس سے بادشاہ نے پوچھا یہ خواب میں نے دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو وہی نیگیٹو تھنکنگ والا تھا، وہ معاملے کو الٹے نظر سے دیکھنے والا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیا برا خواب ہے؟ اس خواب میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے جتنے چہیتے ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی، سب مر جائیں گے،
مر جانے والے ہیں سب، آپ کے سامنے سب مر جائیں گے. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. کیا برا خواب ہے. تو عائشہ کا موڈ خراب ہو گیا، اس نے جو ہے اس کو دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا. مگر وہ خواب یاد آ رہا تھا، بے چین تھا وہ. اس نے اور ایک تلاش کروایا کہ اور کوئی ہے تعبیر بتانے والا. تو دوسرا تعبیر جو بتانے والا آیا تھا وہ پازیٹیو تھنکنگ والا تھا. اس نے خواب سنتے کیا، واہ 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 ماشاء اللہ کتنا اچھا خواب ہے آپ کا، بہترین خواب ہے آپ کا، کیا خوشخبری ہے اس میں، کیا خواب ہے، کیا ہے اس کے. فرمایا کہ عائشہ سلامت، اس خواب سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے سارے رشتہ داروں میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہے، آپ کی عمر سب سے بڑی ہے. یہ خواب بتا رہا. تو بات اتنی ہے، لیکن ایک آدمی اس کو اچھا خواب سمجھ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو برا خواب سمجھ رہا ہے. سوچنے کے انداز کا فرق ہے. تو اس کی مثال بھی دی گئی تھی گزشتہ کہ ایک ہوتی ہے گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، گندی مکھی، ایک ہے شہد کی مکھی. اب پورا نہائے دھوئے پورا بدن ہمارا صاف ہے، مگر گندی مکھی آئے گی تو وہیں بیٹھے گی. کہیں اگر جسم میں پھوڑا ہے، باقی پورے بدن پہ کہیں نہیں بیٹھ، سیدھا آ کے وہ پیپ پہ ہی بیٹھے گی، پھوڑے پہ ہی بیٹھے گی. اس کو گندگی کی تلاش. تو یہ منفی سوچ والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھیں گے، جس معاملے میں دیکھیں گے، جو ٹیڑھا پہلو ہے وہی ان کو نظر آتا ہے. لوگوں کا عیب ان کو پہلے نظر آتا ہے، مایوس کرنے والی چیز ان کو پہلے نظر آتی ہے. وہ اسی میں رہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ نیگیٹو چیزیں دیکھتے رہنا، پریشان ہوتے رہنا. اور دوسرے لوگ ہیں شہد کی مکھی کے جیسے، کہ شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، وہ باغوں میں رہتی ہے، وہ پھولوں میں رہتی ہے، وہ پھلوں میں رہتی ہے، وہ خوشبوؤں میں رہتی ہے. اچھے اچھے پھلوں پہ جانا. اب وہ کہیں آپ کو نالی پہ بیٹھی ہوئی نہیں ملے گی، اس کو اس سے مطلب اس پہ نظر نہیں جاتی اس کی. وہ اچھے اچھے باغوں میں جائے گی اور پھر رس نکالے گی اور بہترین شفا بخش شہد اس سے بنے گا. تو جو لوگ مثبت سوچ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی پروڈکٹیو ہوتی ہے، اچھی لائف رہتی ہے ان کی، فائدہ دینے والی ہوتی ہے. اب جو نیگیٹو والے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کی برائیوں پہ ہی ان کی نظر رہتی ہے. یہ دنیا کوئی فرشتوں کی دنیا تو ہے نہیں، کامل لوگوں کی دنیا نہیں. ہمیشہ لوگوں کی، پڑوسیوں کی، گھر والوں کی، خاندان والوں کی برائیاں دیکھنا، کڑتے رہنا، اپنی آگ میں خود جلتے رہنا. اچھی مجالس ایسے لوگوں کو پسند نہیں آتی، جہاں نیکی کی بات ہو رہی ہے، اچھی اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی جگہوں پہ ان کا دل نہیں لگتا. جہاں غیبتیں ہو رہی ہیں، جہاں سب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، بروں کی محفلوں میں دل لگتا ہے ایسوں کا. ٹینشن والوں کی محفلیں، نیگیٹو تھنکنگ والوں کی محفلیں، فیل لوگوں کی محفلیں، وہاں جا کے بیٹھتے لوگ. جہاں نیکی کی بات ہو رہی ہے، اچھائی کی بات ہو رہی ہے، وہاں ان کا دل نہیں لگتا. بیزار، جب دیکھو ایسے لوگ نیگیٹو تھنکنگ والے بیزار رہتے ہیں، اپنوں سے بیزار، غیروں سے بیزار، گھر والوں سے بیزار، رشتہ داروں سے بیزار، جب دیکھیے بیزار. اور ایسے ہی لوگ دین بیزار بھی ہو جاتے ہیں، خدا بیزار ہو جاتے ہیں. بیزاری کی عادت ہو گئی ہے تو اب ان کو نیک لوگ بھی اچھے نہیں لگتے. نماز یہ بھائی اتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی پابندی سے نماز کی، ان کے ساتھ یہ آنے کے بعد اس کے دماغ میں کہا تھا ارے کتنے نمازی ہے بھائی، جھوٹ بولنے والے، کیا فائدے کے یہ نمازی. لوگ بولتے پاک نمازی انڈے چور ہوتے. تو اب نمازیوں میں کتنے اچھے لوگ ہیں، مگر اس کو وہ نظر نہیں آتا. کوئی ایک دو دیکھ لیا مثال تو وہ اس کو، اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمازیوں سے دور ہو جاتا ہے. دین کی محنت کرنے والے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، کتنی اچھی زندگیاں ان کی مصروفیت ہے، مگر یہ بولتا کہ یہ سب بٹے باز ہے. ایک دو کو دیکھ لیتا ہے، ایک دو کو دیکھ کر اب وہ جو ہے سب سے محروم ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہوتے اللہ سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نیگیٹو چیز دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، اللہ سے بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے. اب جن کے پازیٹیو مائنڈ والے لوگ ہیں ان کے دماغ میں ہمیشہ نیکی کی باتیں رہتی ہیں، اور اطراف بھی وہ نیکی ہی تلاش کرتے رہتے ہیں. نیک دل لوگوں کی مجلسیں ان کو پسند آتی ہے، اور ایسے لوگ نیک لوگوں سے اپنا دل جڑا ہوا رکھتے ہیں. علاقے کے علماء سے، دین کی محنت کرنے والوں سے، قوم کی خدمت کرنے والوں سے،
علم والوں سے ان کو لگاؤ رہتا ہے، ان سے کنیکشن رہتا ہے ان کا، کیونکہ ان کی اچھائی پہ نظر رہنے سے ان کی طرف کھنچتے ہیں دل، اور ان صحبتوں کی وجہ سے ان کے اندر کی اچھائی ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، سوچ ان کی ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ کوئی برا بندہ بھی ان کے سامنے لا کے رکھ دو تو اس میں بھی اس کی اچھائی ڈھونڈ لیں گے نہ کوئی، اس لیے کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو صرف برائی والا ہو، ایسا اللہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اب یہ اس کی اچھائی ڈھونڈ لیتے ہیں، تال میل بنتا ہے، پھر فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو۔ تو ایسا آدمی شہد کی مکھی کی طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ ایک بہترین پروڈکٹ دے رہی ہے شہد کی مکھی۔ ایسا آدمی کبھی غیبتیں پسند نہیں کرتا، کسی کی بھی برائی کی جا رہی ہے اس کا دل نہیں لگتا، ایسی محفل میں برائیاں بیان کرنا سننا اس کا جی نہیں چاہتا۔ بامقصد زندگی ہے اس کو، ہاں موقع مایوسی کی باتیں، ہر جگہ اپوزیشن پارٹی ہو جانا، وہ بیکار کا اس کو پسند نہیں رہتا ہے، اس کو ہر وقت کچھ کرنا ہے، کہیں سیکھنا ہے، اچھائی کا ساتھ دینا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اب ایسا آدمی گھریلو لائف میں بھی اپنے گھر کو عذاب بنا لیتا ہے۔ اللہ نے گھر بنایا سکون کے لیے، اللہ نے یہ بچے بیوی دی ہے تاکہ تمہاری زندگی میں سکون رہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کا اللہ کی طرف سے زبردست انتظام ہے یہ بیوی اور بچے۔ لیکن نیگیٹو تھنکنگ والا گھر میں سکون پانے کے بجائے اپنے گھر کو عذاب بنا لیتا اپنے لیے، بے چینی، اداسی، غم، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اب بیوی ہے، اب اس کے اندر اس کو عیب بھی نظر آتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی نیگیٹو تھنکنگ والے ہیں، سخت ناراض، لڑائی شروع، کیوں؟ اپنے سگے بھائی کو مسکرا کے دیکھی تو اس پہ شک ہو رہا۔ میرے پاس ایسے کیس آئے، سگے بھائی سے کوئی بہن مل رہی ہے تو شوہر کو لڑائی، وہاں بھی اس کو شک پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے دماغ میں تیڑ ہے۔ ذرا سی بات سے بیوی سے ناراض، وہ انسان ہی ہے، وہ کوئی فرشتہ ہے کیا؟ انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کمیاں رہتی ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض رہتے ہیں لوگ، اور وہ نیگیٹو پہلو ہی دماغ میں 10 سال ہو گئے جی تم سے شادی ہو کے، کیا ہے بس کبھی سکون نہیں ہے تمہارے، کچھ نہیں ملا تمہارے سے، بولتا مایوسی کی باتیں کرتا رہتا ہے، ذلیل ہو گیا میں تو، بیکار ہو گیا، زندگی بیکار ہو گئی۔ حالانکہ کتنے پازیٹیو چیزیں ہیں سوچنے کے لیے۔ اولاد حاصل ہوئی، وہ بیوی نہیں ہوتی تو اولاد کہاں سے آتی تھی؟ اولاد کتنی بڑی دولت ہے، ان سے پوچھو جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، جینا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے ذریعے سے کتنی مشکلات اٹھا کے اولاد ہوتی ہے، حمل ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہے، زچگی ہے، کتنی تکلیف ہے، اور دودھ پلا کے 2 سال تک جو بڑا کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو رات دن کتنا لگنا پڑتا ہے، کتنی بڑی ڈیوٹی ہے عورت کی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے کچھ بھی نہیں ملا، اولاد نصیب ہوئی اور جاب ملا تم کو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو جو روزی ملتی ہے یہ بیوی بچے کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو بغیر شادی لوگ جو رہتے نا، آپ دیکھو بغیر شادی کی زندگی گزارتے رہتے نا، برکت نہیں رہتی ان کی زندگی میں، آمدنی نہیں رہتی ان کی زندگی میں، کمانے کا بھی شوق ختم ہو جاتا ہے ان کے اندر سے، بیکار ہو جاتا ہے۔ بیوی بچوں کی وجہ سے کمانے میں مزہ آتا ہے، اور حضور نے فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، تمہارے ماتحت جو کمزور ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، ان کی وجہ سے تم کو کمائی ملتی ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور کئی لوگ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، جیسے جیسے بچے بڑھتے رہتے ہیں، آمدنی کے ذریعے خود بخود بڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں۔ اور کتنی خوشیوں کے لمحات جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا، وہ بیوی سے آپ کو ملے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ بس اس کے نیگیٹو باتیں ہی سوچ رہے ہیں ہم۔ تو بہرحال کہنے والوں نے کہا کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے واسطے دل بڑا ہونا پڑتا ہے، چھوٹے دل والے، تنگ دل والے اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور غصہ جو اسی نیگیٹو تھنکنگ کا بھائی ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے یہ غصہ جو ہے۔ کئی لوگ اپنے غصے کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، میں بہت غصے والا جی، میں غصے میں آ گیا تو کسی باپ کی نہیں سنتا میں، یہ غصے پہ ناز ہے ان کو،
حالانکہ غصہ بہادری نہیں ہے، غصہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جس کا دماغ کمزور، دل کمزور، جسم کمزور، اس کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، کمزوری کی علامت ہے وہ۔ حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑے۔ پہلوان اللہ کی نظر میں وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ پہلوان ہے۔ تو صحت مند لوگوں کا ہی جو ہے کھلاڑی ٹائپ کے لوگ ہیں اور اسپورٹس کے لوگ ہیں، خوش مزاجی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر۔ جسم اچھا ہے تو خوش مزاجی زیادہ، جسم کمزور ہے تو غصہ زیادہ۔ ایک بڑے میاں بوڑھے ڈاکٹر کے پاس گئے اور جا کے بیٹھ کے سناتے گئے اپنی ایک ایک شکایت، آنکھ میں صحیح نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا عمر کا تقاضا ہے، بڑھاپے کا اثر ہے۔ ہاں نہیں، کمر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا عمر کا تقاضا ہے۔ وہ کئی شکایتیں سنا رہے ہیں تو ڈاکٹر بول رہا ہے جواب میں کہ بڑھاپے کا اثر ہے صاحب، عمر کی وجہ سے ہو رہا۔ بوڑھے میں کو غصہ آ گیا، کیا ہے بات تجھے بڑھاپے کا اثر؟ یہ بھی بڑھاپے کا اثر ہے، یہ جو آپ کو یہ بھی بڑھاپے کا اثر ہے۔ تو کسی کو غصہ آ رہا ہے تو بہادری نہیں، اس کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ بھی اپنے بچوں کو خوب ڈانٹتے مارتے ہیں نا، وہ کمزور ہونے کی علامت ہے، بہادری کی علامت نہیں۔ جو اساتذہ بھی طلباء کو مارتے ہیں وہ ان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، ان کے بدھو ہونے کی علامت ہے، کوئی ذہین ہونے کی علامت نہیں۔ تو جس انسان میں بھی صبر ہوتا ہے مخالف حالات میں، ناموافق حالات میں، بے صبرے نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، جھنجھلانا نہیں، ٹھنڈے دل سے مسئلے کا حل سوچنا، حلم ہوتا ہے، برداشت، ٹالرنس ہوتا ہے، اور جو میل جول کے اخلاق والے ہیں، آس پاس والوں سے میل جول رکھتے ہیں، ایسے اخلاق ہیں ان کے، تو ایسے لوگوں کی زندگی ہی اچھی گزرتی ہے۔ جب کوئی سامنے والا ہماری بات نہیں مان رہا ہے، نہیں قبول کر رہا ہے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں کر رہا ہے، تو آدمی کو سنجیدگی سے وجہ سوچنا چاہیے، کیا وجہ ہے، ان کے حالات کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہے۔ اس آدمی کی جگہ پہ میں رہ کے سوچوں تو میری کیا رائے بنے گی؟ تو تھوڑا سوچیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ معقول وجہ ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، غصہ نہیں آئے گا، ریزن رہے گا وہاں پہ۔ جس پہ سے بھی غصہ آ رہا ہے نا، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچو، تم اسی پوزیشن پہ ہے، تمہارے وہی مسائل ہے، تم ویسے ماحول میں پل رہے، تم کیا سوچتے تھے؟ تم بھی وہی سوچتے تھے۔ اور جو ہے ریسرچ کیا گیا، اس پہ بکس ہیں کہ کامیاب زندگی جن کی گزری ہے اپنی اپنی فیلڈ میں، ان کی زندگیوں کا ریکارڈ بنایا گیا، ان سے انٹرویوز لیے گئے، ورلڈ بک آف ریکارڈ، یعنی جن لوگوں نے بھی اپنی اپنی فیلڈ میں ریکارڈز بنائے، تاریخ میں جو دوسروں نے نہیں کیا ایسے کارنامے انجام دیے، ویسے سینکڑوں لوگوں کے انٹرویوز اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس میں خلاصہ یہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی ریکارڈ قائم کیا ہے اپنے اپنے فیلڈ میں، ایسے سب لوگوں میں ایک چیز مشترک کیا ہے کہ وہ مقابلہ ہونے سے پہلے ان کو یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ بڑا بزنس مین بننے سے پہلے ان کو شروع سے تھا میں بزنس مین بنوں گا، میں سے نہیں ہو سکتا، وہ سب نہیں تھا ان کے ذہن میں، پہلے سے تھا۔ بڑا سائنٹسٹ بننے سے پہلے تھا کہ میں آگے بڑھوں گا۔ جس فیلڈ میں بھی جو لوگ آگے بڑھے ہیں ان کو مقابلہ حالات آنے سے پہلے سے یقین تھا کہ میں جیتوں گا۔ تو جس میں اس طرح سے امید والی سوچ، مثبت سوچ ہوتی ہے اور جیتنے کا شوق ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جیتنے کا ہی شوق نہیں ہوتا، اداسی، مایوسی، جیتنے کا شوق جن کو ہوتا ہے اللہ ان کو جیت دیتے ہیں۔ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس، جو اپنی مدد کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے، جو خود ہی ہمت ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آیت پڑھ کے قرآن مجید کی آیت سے بیان شروع ہوا، لا تیأسوا من روح اللہ، قرآن مجید میں ہے
اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ انہو لا، کیوں مایوس ہوتے بھائی؟ کیا آپ اللہ کی اپوزیشن پارٹی ہے کیا؟ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی ہے کیا؟ بندے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، رحمت ان کا۔ گناہ کوئی یاد آ رہا تو توبہ کر لو، 2 منٹ میں اللہ کا اپنا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ نہیں میں چونکہ بہت گناہ کیا ہوا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ میرے کو ہر جگہ ناکام کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب میرے اوپر ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ 2 منٹ بیٹھے دعا کر لیجئے، ختم، اس کا آپ کا اللہ کا معاملہ صحیح۔ اب اگر ترقی نہیں ہو رہی تو پلاننگ میں کمی ہے، محنت میں کمی ہے، مشوروں میں کمی ہے، اللہ بات پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے میرے سے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، اللہ کر رہے ہیں سب صحیح ہے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ جس نے اللہ کو اچھا نہیں پہچانا وہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کو پہچانا، ماننے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے چاہے کتنی مشکلات ہو۔ اور پھر جب بندہ اللہ سے اچھی امید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات ویسے ہی بناتے ہیں، بری امیدیں رکھتا ہے تو اللہ ویسے ہی بگاڑ دیتے ہیں حالات۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ تو کبھی بدگمانی نہیں، یہ کاروبار نہیں چلتا، نہیں ہمارے گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، یہ نئی کی جو رٹ ہے یہ نکال دینا چاہیے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ ضرور کامیاب کریں گے۔ مثبت سوچ سے دشمنوں پہ فتح ہوتی ہے۔ دشمنوں کو دیکھتے ہی بس ہمیشہ اداس شکوے وغیرہ نہیں، سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہے تو دشمن پہ فتح بھی ملتی ہے۔ تو بائبل میں بہت ہی اچھا عبرت کا مکالمہ ہے۔ ایک زمانے تک جو ہے بنی اسرائیل دوسروں کے تحت محکوم رہے، تتر بتر رہے، ذلت کی حالت میں رہے۔ مدتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کرنا چاہا تو طالوت کو ان کا امیر بنایا، بادشاہ بنایا، بغیر بادشاہ کے تھے۔ دوسرے پارے کے آخری ورق میں ہے یہ سب قصہ، طالوت۔ اب وہ طالوت کے پاس جو ہے کوئی دولت نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، علم تھا۔ بہرحال اب حکم ہوا بنی اسرائیل کو پہلی مرتبہ کہ جو ظالم بادشاہ ہے ان سے تم لوگ، تمہارے اب امیر بن گئے ہیں، بادشاہ مل گئے ہیں، اب جو ہے تم دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ تو اب بنی اسرائیل جو ہے لڑنے کے لیے میدان میں پہنچے، تو سامنے جو مشرک بادشاہ تھا جالوت، وہ بہت زبردست تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، لہیم شہیم، موٹا تازہ، بہت زبردست تھا۔ تو جیسے ہی طالوت نے اس کو دیکھا کہ یہ جو لڑنے کے لیے سامنے مخالف ہے یہ تو بہت ہی زبردست ہے، تو بائبل میں ان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کل ہم، بھائی اس کو مارنا تو بہت مشکل ہے، بیکاز ہی از ویری بگ، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے، اس کو مارنا مشکل ہے۔ طالوت نے کہا، ان کے پاس میں ہی کھڑے ہوئے تھے حضرت داؤد، جب وہ نوجوان بچے تھے، ابھی نوجوان تھے، ان کو جو ہے دور سے گوپن سے پتھر پھینکنے آتا تھا، کھرا کے پتھر پھینکنے۔ تو وہ اس کو موٹے تازے کو دیکھ کے یہ طالوت تو پریشان ہو گئے، جو داؤد تھے وہ مسکرا اٹھے دیکھ کے، اس کو دیکھ کے مسکرائیں لگے۔ اب ان کے الفاظ کیا ہے، اٹ از ویری ایزی ٹو کل ہم، ارے اس کو مارنا تو بہت آسان ہے، دیکھتے بولے، اس لیے کہ دبلا ہوتا تو میرا پتھر جا کے کدھر چلے جاتا معلوم نہیں، اچھا موٹا ہے جاگے لگے گا ہی۔ تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ اٹ از ویری ایزی ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ، بہت بڑا ہے نا، کہیں نہ کہیں جا کے پتھر لگے گا۔ آئی ول نیور مس ہم، یہ تو اب بچ نہیں سکتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے پتھر لگ ہی جائے گا میرا۔ پھر انہوں نے تاک کے جو پتھر چھوڑا تو اس کی پیشانی پہ لگا، ایک ہی پتھر میں آؤٹ ہو گیا، وہ فتح ہو گئی۔ تو حضرت داؤد کو پھر بادشاہ بنایا قوم نے۔ تو بڑا ہے دیکھ کے پریشان ہونے کے بجائے بڑے کے اندر ہی انہوں نے مفید پہلو دیکھ لیا۔ تو یہ جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ والے ہوتے ہیں اس طرح دشمن پہ فتح پا سکتے ہیں۔
اور کئی مرتبہ نقصان دہ سچویشن کو نفع میں بدل دیتے ہیں سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہونے سے۔ پڑوس کے ملک میں حضرت گنج بخش، داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے، ایسا نام رکھنا شرک ہے، لوگ رکھ دیا ہے گنج بخش، خزانے دینے والے، داتا، اللہ والے تھے، لوگوں نے نام رکھ لیا ایسے ہی۔ ان کا نام علی حجویری تھا۔ دیکھو پازیٹیو تھنکنگ کیسے نتائج پیدا کرتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ سر کے بال مڈائے ہوئے تھے، بالکل چکنی جس کو بولتے ہیں نا، بالکل پورا بال پورے صاف کر دیں اور بال کچھ نہ رہے تو سر جو ہے وہ چمکتا ٹنڈ۔ تو بال بنائے ہوئے تھے، وہاں بہت بڑی دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے، اس کو پار کرنا تھا، تو کرائے کی کشتی میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو کشتی تھی اس میں بہت سارے تفریح کے موڈ والے بھی آگے بیٹھ گئے تھے، تو بچے بچے اس میں بہت زیادہ تھے، سب کا موڈ تفریح والے اس میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اب یہ بیٹھے تو انہوں نے خالی بیٹھ کے کیا کریں گے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، مراقبہ شروع کر دیا۔ پبلک میں بیٹھ کے زور زور سے پڑھیں گے تو وہ تو ڈسٹرب ہوگا نا، تو یہ آنکھ بند کر کے سر جھکا کے اللہ کی یاد میں غرق ہو گئے، دل میں اللہ 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 کے دھیان میں غرق ہو گئے۔ اب وہ جو ہے دھوپ پڑ رہی تھی سر پہ تو تولی چمک رہی بولتے نا، تو سر جو ہے ان کا چمک رہا تھا۔ تو اس میں جو ہے تفریح کی موڈ کے لوگ تھے، تو بچے بھی تھے اس میں۔ اب بچے جہاں رہتے ہیں خاموش تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں، بس بہت چالو رہتے۔ تو اب ایک بچے نے جو ہے گھور کے دیکھا، ارے زبردست تولی اچھی چمک رہی ہے، دیکھ دیکھ کے اس کو برداشت کی، وہاں آ کے آہستہ سے چپت لگائی اس نے، ایک چھٹ کے مار دیا اس نے، چھوٹے بچے۔ اب جو ساتھ میں دوسرے بچے تھے ان کی بھی ہمت ہوئی، ایک کے بعد ایک، اب ایک ایک آتا اور جو ہے ان کی جو ہے سر پہ جو ہے چپت لگاتا۔ وہ لوگ بھی پوری تفریح، اب یہ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، بس یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مراقبے میں۔ اب جب کشتی کے اندر اور سب کا موڈ کھل گیا، بچے سب ہنس رہے ہیں، تو بڑے بھی شامل ہو گئے اس میں، یہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو بڑے بھی ایک ایک آ کے جو ہے مارنے لگے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، نیک لوگوں سے کبھی پنگا نہیں لینا، نیک لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا۔ حدیث شریف میں حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا، دشمنی کرے گا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ نے ایک حدیث نقل کی، اس میں تو یہ ہے کہ میں اس سے شیر جیسا انتقام لیتا ہوں، جیسے شیر کو آپ کنکر بھی ماریں گے تو جواب میں چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، ایسے ہی جو نیک لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کو تکلیف نہیں، وہ تو خاموش رہتے ہیں مگر اللہ خاموش نہیں رہتے۔ چنانچہ اللہ کو جلال آ گیا، فوراً ان کے دل پہ الہام ہوا کہ علی حجویری ایسی گستاخی ہو رہی ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم کشتی الٹ دیں۔ اللہ کو جلال آ گیا، پوری کشتی الٹ دینے کا الہام۔ انہوں نے فوراً دعا کی، یا اللہ آپ کو کشتی الٹنا ہی ہے تو اللہ ان کی دل کی کشتی الٹ دیجیے، بجائے ان کے یہ کشتی پلٹے یہ ڈوب جائیں، اے اللہ آپ ان کے دل بھی تو الٹ سکتے ہیں، یہ جو نفرت کی، یہ غیر سنجیدگی کی ہے، اس کو تقویٰ عطا کر سکتے ہیں نیک۔ تو اس موقع پہ دعا کی، یا اللہ ان کے دل کی کشتی الٹ دیجیے۔ تو دعا ایسی قبول ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں جتنے کشتی میں تھے مرنے سے پہلے سب ولی بن کے مرے، ان کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ سب نیک بنے۔ تو سوچنے کا ایک انداز یہ ہے کہ جس سے تکلیف ہے اللہ وہ مر جائے، کھپ جائے، کتنے لوگوں کو بددعائیں دینے کا بہت شوق رہتا ہے۔ ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہے کہ تکلیف کے باوجود وہ مثبت انداز میں سوچ رہے ہیں۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ طائف جو آپ گئے تھے، مکے والوں نے جب مایوس کر دیا تو عربستان میں قریش کے بعد سب سے پاورفل اگر کوئی قبیلہ تھا بہت بڑا تو وہ طائف تھا۔ تو حضور یہ سوچ کے کہ بھئی اگر طائف والے اگر حق کو قبول کر لیں گے تو دین کا پھیلانا آسان ہو جائے گا، پھر حضور کی رشتہ داریاں بھی تھی ان سے، تو اس امید پہ گئے کہ بھئی رشتہ دار ہیں، بات سن لیں گے۔ سرداروں سے 3 سردار تھے، ان سے ملے۔ عرب کا اصول کیا تھا کہ کوئی دوسری جگہ کا کوئی مہمان آیا
چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، فوراً اس کی میزبانی کرنا، مہمانی کرنا ان کے اصولوں میں تھا، بات سننا، میزبانی کرنا۔ تینوں سے بھی بات کی تو بجائے مہمانی میزبانی کرنے کے تینوں نے بھی مذاق اڑایا، سخت جملے کہے، رد کر دیا، مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ جب آپ تینوں سے ملاقات کر کے اب بستی میں جا رہے ہیں تو شہر کے جو اوباش قسم کے، بدماش قسم کے آوارہ گرد نوجوان تھے ان کو لگا دیا کہ جب ان کو دھکے مار مار کے نکالو، پتھر مار مار کے نکال دو یہاں سے۔ تو ایک عجیب منظر تھا وہ، اللہ کے نبی ہیں، ساری کائنات کے محبوب ہیں، اور غنڈے ٹائپ کے لوگ گالی دے دے کے بغلوں میں ہاتھ دے کے ڈھکیل رہے، نکل یہاں سے، دھکے مار رہے، نکل نکل، پتھر مار۔ جب آپ چلنا شروع کرتے تھے تو پیروں پہ پتھر مارتے تھے، جب آپ بیٹھ جاتے تھے تھک کے زخموں کی وجہ سے تو بغلوں میں ہاتھ دے کے ڈھکلتے، نکل جائیں ایسے۔ تو یہ ایسا وقت تھا کہ پوری کائنات میں فرشتوں میں جو ہے کوہرام مچا ہوا تھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے نبی کے ساتھ؟ پورے فرشتوں میں کوہرام تھا۔ جو طائف کی جو بستی ہے وہ پہاڑوں پر ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے اس نے اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھ لو پہلے محمد سے۔ تو پہاڑوں کے فرشتے نے آ کے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے پیس دوں گا ان کو، بدماشوں کو۔ اللہ کی طرف سے اس طرح سے فرشتے نے آ کے کہا، لیکن حضور نے کیا کہا؟ اے اللہ اگر یہ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، اے اللہ میری قوم مجھے پہچان نہیں رہی، اس واسطے یہ مار رہے ہیں، میرا خلوص ان کو نہیں معلوم ہے، میرا درد ان کو نہیں معلوم ہے، مجھے یہ پہچان نہیں رہے ہیں، نہ پہچاننے کی وجہ سے مار رہے ہیں۔ اے اللہ یہ نہ پہچانے تو کیا ہوا، اگر یہ باقی رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی اولاد پہچان لے، ہدایت پہ آ جائے۔ تو حضور نے بجائے ان کو خاتمے کے ہدایت کی دعا دی، اللہ ان کی ہدایت دیجیے، آپ عذاب کے بجائے ہدایت دیجیے۔ اس دن اللہ کے نبی نے جو صبر کیا، پازیٹیو تھنکنگ کا مظاہرہ کیا، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اسی طائف کے قبیلے میں ہی محمد بن قاسم پیدا ہوا۔ وہی محمد بن قاسم ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان فتح کیا ہے، اور یہاں ایسے اخلاق سے حکومت کی 2 سال کے لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا کے پوجا کی، صرف 2 سال، اور ان کے ذریعے سے ادھر اسلام آیا۔ اگر اسی دن طائف ختم ہو جاتا تو محمد بن قاسم ہندوستان نہیں آتا تھا، اور یہاں اسلام کے پھیلنے کے حالات نہیں بنتے تھے۔ اس صبر کا رزلٹ کہاں تک آیا دیکھیں، آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہندوستانی کلمے والے، اس میں ان کا محمد بن قاسم کا بڑا رول ہے، بالکل شروع میں فیلڈ کھولنے میں ان کا رول ہے اس میں۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم، ہمارے دین کی تعلیم، کہ اللہ سے ہمیشہ امید والا ہونا چاہیے، ہر حال میں امید والا ہونا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے مثبت انداز میں ہی ہمیشہ بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والے نے کیا کہا خوب، جو عاصی کو کملی میں اپنے چھپا لے، حضور کی تعریف میں مشہور نعت ہے، جو گناہ گار کو دھکے دینے کے بجائے، نفرت کرنے کے بجائے سینے سے لگاتے تھے، ارے گناہ گار ہے، اے بے نمازی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ محبت کرو بھائی، برائی سے نفرت کرو، بروں سے نفرت مت کرو۔ ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہے، ان کے سینے میں وہی فطرت ہے، ہو سکتا ہم سے اچھے بن جائیں وہ۔ تو گناہ گاروں سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت، گناہ گاروں سے تو محبت ہے، محبت کریں گے تو ہی دل لوگوں کا کھلے گا نا۔ جو عاصی کو اپنی کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن پتھر مار رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، اس وقت دعا دے رہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ ہے طریقہ اپنی اولاد کو بھی سدھارنے کا، کہ رحمت کا راستہ، پیار کا راستہ اختیار کرو، صبر کا، برداشت کا، مثبت سوچ کا، کسی بھی معاملے میں۔ تو اگر مثبت سوچ آ جائے گی تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبائیں دی، جو خون کے پیاسے تھے، خون بہانا چاہتے تھے، ان کو قیمتی قیمتی خبائیں پہنائی، عزت کے جوڑے پہنائے حضور نے۔
اکرمہ کے ساتھ کیا کیا، ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ، بڑے بڑے دشمنوں کو حضور نے بڑے بڑے انعامات دیے، عہدے دیے ان کو، تبھی ان کی دل کی دشمنی ختم ہوئی۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سامنے والے گالی دے رہے تھے، آپ دعائیں دے رہے تھے۔ تو یہ ہے زندگی میں کامیاب ہونے کا طریقہ، یہ ہے گھر میں رہنے کا طریقہ، یہ ہے رشتہ داروں میں رہنے کا طریقہ، یہ ہے سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ، یہ ہے دشمنوں میں رہنے کا طریقہ۔ کامیابی ہمیشہ ہمارے سامنے ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کامیابی والی بنائیں۔ اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا ہے، ایسی صلاحیت دی ہے کہ ہر نگیٹو سخت سے سخت پوزیشن میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مگر اس کو اپنی عقل، اپنی ہمت برقرار رکھنا چاہیے، اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی صحیح سوچ عطا فرمائے، ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔